جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا پیغام ہے آپ کا؟ ذرا ریکارڈ کرا دیں، ریکارڈنگ جاری ہے اس وقت جی۔ جی آ، پیغام تو جی وہ میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا جی جی، اپنا آپ کو۔ میسج دے دیے، آپ اور پاکستان میں ہیں، تعارف رہنے دیں۔ جی اچھا، تو بات یہ ہے کہ میں تو آج 4-5 جگہوں پہ اسلام آباد گیا۔ جی ایک تو F84 کا جو سکول ہے IMCB، اس کے اگر تقریباً 1 فرلانگ دیوار ہے، ہاں، جی اور اس پہ پورا لکھا ہوا ہے باجوہ ٹریٹر۔ پورا وہ باجوہ ٹریٹر، اب ہو سکتا ہے یہ مرگلے کی تانے کی طرح بھی آج فل ہو جائے، ہاں، ریڈ انک سے۔ اچھا تو ہماری فوج کی تو عزت یہی رہ گئی۔ پہلے زمانے میں جب فوج تھی ہماری، وہ تو ایک عزت سے ہم دیکھتے تھے، لیکن آج جو ہماری فوج ہے آپ حالت دیکھ رہے ہیں، اور سابقہ جرنیلوں کی حالت آپ دیکھیں کہ یہ تو باجوہ ہے، باجوہ نے بھی بلجیم میں گھر لے لیا، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بھاگے گا یہاں سے، یہ ادھر نہیں ٹھہر سکتا، یہ پاکستانیوں کو منہ کیسے دکھائے گا جب ریٹائرڈ ہوگا؟ چاؤنی کینٹ میں بھی نہیں رہ سکتا یہ ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو اس نے بلجیم میں 3 کنال کا گھر خریدا ہے، یہ آپ کے اور میرے پاکستانیوں کے پیسے ہیں جو اس پہ وہ گھر خرید رہا ہے۔ وہ 4 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 4 لاکھ تنخواہ پہ بلجیم میں کوئی گھر لے سکتا ہے؟ لیکن ایک یہ سوال ہے ہمارے سر، ایک سوال ہے، یہ ہمارے جی ہماری فوج تو بڑی اچھی ہے، مگر اگر ایک بندے نے کوئی ایسا کام کیا تو پوری فوج کا تو کوئی قصور نہیں، فوج تو زبردست ہے پاکستان۔ فوج کا تو جو آپ کی اور میری فوج ہے، وہ تو یہ چھوٹے جوان سے لے کر صوبیدار میجر تک فوج ہے ہماری، اور باقی جو آگے جو ہمارے کمیشن والے ہیں یا PMA لانگ کورس والے، یہ بھی ان کو میں ان پڑھ کہتا ہوں، انٹر تک تعلیم ہوتی ہے اور وہ ہم پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو یہی ان لوگوں نے تو جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے۔ کدھر ہماری فوج اچھی ہے؟ یہ تو صوبیدار میجر تک فوج جو جنگ لڑتے ہیں، یہ تو یہی لوگ لڑتے ہیں، یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے۔ یہ آپ اگر وہ دیکھیں عاصم باجوہ، جس کے کتنے امریکہ میں وہ ہے کمپنیاں ہیں اربوں روپے کی، آپ وہ دوسرا جنرل دیکھیں جو وہ کیانی، جو وہ زرداری کے دور میں جنرل تھے، اس نے آپ کے اور میرے پیسوں سے ادھر آسٹریلیا میں جزیرے خریدے ہیں۔ اس وقت جنرل کی 3.5 لاکھ تنخواہ تھی، 3.5 لاکھ تنخواہ پہ اور آسٹریلیا میں جزیرہ خریدنا۔ تو بھائی صاحب، اب کیا اس فوج کے بارے میں، یہ ہماری اچھی فوج ہے؟ یہ تو پاکستانی عوام کی دشمن ہے یہ فوج۔ زہرن کہہ رہے ہم نے فلانا فلانا سن 65 کی جنگ تو اس نے نہیں لڑی ہے، وہ تو عوام نے لڑی ہے، قرآن جیبوں میں اور اس میں چھوٹے چھوٹے قرآن سورت یاسین جیبوں میں ڈال کر اور بندوقیں لے کر جنگ لڑی ہے 65 کی۔ نہیں، لیکن 65 کی جنگ تو سر، اور سن 71 کی جنگ میں کیا یہ ہماری اچھی فوج ہے جو بنگلہ دیش بھی الگ، اور یہ تو ہماری بڑی تھاپ کی، یہ تو ہم کہتے ہیں ہماری فوج نمبر 1 ہے۔ باہر دنیا سے تو پوچھے نا، وہ ہنستے ہیں ہم پہ۔ نہیں، مگر 65 کی جنگ میں تو بڑی قربانی دی فوج نے، میجر عزیز بھٹی دوسرے وہ تیسرے۔ جو ہے نا قبائلی علاقے اور پختونخوا کے علاقے مل کے، اور یہ سارے ہمام لوگ جا کر کے جنگ فوج کے ساتھ شامل ہو کے جنگ لڑی ہے۔ تو یہ نہیں کہ جی جی
اچھا تو یہ بتائیے، میرا پھر بھی یہ کہوں گا کہ کچھ چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج کو نہیں کہنا چاہیے، فوج کی قربانیاں بہرحال کافی ہیں ہماری. میں اگر آپ کی رائے اپنی جگہ پہ. جی جی ایچ کیو میں کتنے جرنیل بیٹھے ہیں، کتنے جنرل بیٹھے ہیں، چند نہیں ہیں، سب اکٹھے ہیں. کوئی ایک غیرتی تو نکلے نا اور اس کو گلے سے پکڑ. یہ دیکھیں نا جی، یہ اپنے بچوں کے لیے خیر مانگتے ہیں. آپ کے اور میرے بچوں کا وہ جنرل نہیں ہے اور نہ خیر مانگتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے. اچھا یہ بتائیے، چاہے جنرل ہیں، آپ کے بچوں کے لیے. یہ بتائیے سارے کہ یہ کہتے ہیں یہ چائے کا کپ کم کر لو، آپ نے یہ کم پیا ہے چائے کا کپ؟ سمجھا کیا جی ذرا. میں نے کہا کہ آج کل کی جو گورنمنٹ ہے، احسن اقبال ہے یا دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ عوام ایک کم کر لے چائے کا کپ، جہاں اتنی چائے پیتے کم پی لے. عوام وہ اس نے جو ادھر ناروال میں احسن اقبال کے بیٹوں اور بھائیوں نے کرپشن کیا، سپورٹس گراؤنڈ، اور وہ کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. یہ تو تقریباً 2 مہینے یا کتنے جیل میں رہا. نیب نے گرفتار کیا تھا، تو وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ 1 کپ کم پیے یا 2 کپ کم پیے یا جو بھی. وہ ہمیں نصیحت، وہ اپنے کرپشن کے پیسے تو پاکستان کے اس میں جمع کر لینا جتنا جو ہے نا اس نے کرپشن کیا. ہمیں نصیحت یہ امپورٹڈ گورنمنٹ حکومت والے. لیکن سر وہ تو کہتے ثابت تو نہیں نہ ہوئی عدالتوں میں. یہی ثابت تو ججز بھی ہمیں معلوم ہے کہ ججز کیسے جو ہے نا ثابت تو پاکستان میں کچھ بھی کب کس کے خلاف کیس ثابت ہوا ہے. نہیں، کوئی غریب آدمی پکڑا جائے تو اس کے خلاف ہوتا ہے ثابت سب کچھ. کوئی غریب پکڑا جائے تو یہی ججز جو ہے نا سیاسی لیڈروں یا کرپٹ لوگوں کے خلاف کیس ثابت کریں گے. یہی ججز نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں گزارا کرنا. یہ تو ڈرتے ہیں، جج بھی ڈرتے ہیں، یہ مافیا ہے. کدھر کیس ان کو، کدھر وہ سزائیں دے سکتے ہیں یا ان سے ریکوری کر سکتے ہیں. چلے سر، آپ کا میسج مل گیا. ججز میں کدھر جو ہے نا انصاف ہے. یہ ججز ہمیں معلوم ہے میاں خیل ہوا، جو اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لے، سیکشن پڑھ لے PPC کا زبانی، یہ تو 3rd کلاس وکیل تھے. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ چودھری افتخار نے مہربانی کر کے ہائی کورٹ کا جج، پھر پختونخوا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، آج جو ہے نا پورے پاکستان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں. پھر آپ کا طارق مسعود جج ہوا تھا، سردار طارق مسعود. افسوس کی بات ہے کہ سردار اسحاق نے. آپ کا میسج پہنچ گیا، آپ کا شکریہ. ہمارا پروگرام کبھی کبھی دیکھتے ہیں؟ میں تو روزانہ 9 برادرز کا جی آپ کا دیکھتا ہوں، روزانہ دیکھتا ہوں. لیکن یہ نمبر جو ہے یہ فارن کا نمبر ہے. مجھے تو یہ کہاں سے آپ کا چینل؟ ہم یورپ سے ہیں، یورپ سے. اچھا، یہ تو پھر میں صحیح تیاری کر کے آپ کے. نہیں، بڑی تیاری تھی آپ کی، بڑی تیاری تھی. ابھی تیاری کرنی. میں تو باجوہ کی شکل دیکھ کر کے چلے ٹھیک ہے. مجھے تو جنرل نہیں، وہ چھپڑاسی جیسے نظر آتا ہے. اس نے تو پاکستان کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا کہ تاریخ میں بھی کسی جنرل نے اتنا دھوکہ نہیں. چلے سر، آپ کا پروگرام بڑا سخت ہے، مگر شامل کریں گے ہم آپ کی آواز بھی انشاءاللہ. آپ کا شکریہ سر، تھینک یو. تھینک یو. ناظرین، پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کی ذاتی رائے ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. مگر پاک فوج میں پھر بھی کہوں گا ہماری بڑی قربانیاں ان کی، لیکن آزادی ہونی چاہیے. ہر بندے کو کہنا چاہیے جو وہ کہنا چاہتا ہے، ورنہ گٹ گٹ کے غربت سے بھی مرنا ہے، ایسے بھی مرنا. تو میرا خیال ہے کہ سننی چاہیے سب کی. سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے.